السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم 16ویں پارے سے متعلق اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے، اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دراصل اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس پارے کا پہلا مضمون ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق ہے۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز ہم نے سورۃ الکہف کے ضمن میں 3 اہم ترین قصوں کو بیان کیا تھا، جس میں اصحاب کہف کا قصہ، باغ والے کا قصہ اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ تو سورۃ الکہف کا چوتھا قصہ وہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق ہے، جس کا اس پارے کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ اس پہلے مضمون میں بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ عز و جل نے ان کے 3 جہادی سفروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ذوالقرنین چونکہ ایک مسلمان حکمران تھا اور اس نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بڑے بڑے سفر کیے، جہادی سفر، تو ان کا پہلا سفر وہ مغرب کی انتہا تک تھا۔ چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا اپنا پورا لاؤ لشکر اسباب و سامان لے کر۔ جب وہ مغرب کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر جو لوگ اس کی دعوت پر ایمان لے کر آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑی آسانی والا معاملہ فرمایا، اور جو ظالم تھے، جو شرک پر اڑے رہے، ان کو ذوالقرنین نے سزا دی اور بتایا کہ قیامت کے دن اللہ نے ان کو مزید برا انجام دینا ہے۔ اسی طرح اس سفر کی انتہا پر پھر ذوالقرنین بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اسباب و سامان کے ساتھ، وہ ایک دوسرا سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ سفر ختم ہوتا ہے مشرق کی انتہا پر۔ وہاں پر بھی چنانچہ جن لوگوں میں وہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ ایک بہت ہی غیر مہذب قوم ہوتی ہے کہ جن کے پاس نہ تو کوئی سائبان ہوتا ہے، نہ چھت ہوتی ہے، ایک بہت ہی انسیویلائزڈ قسم کی نیشن ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی ذوالقرنین بادشاہ دعوت دیتے ہیں، اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ان کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو ظالم مشرک کافر ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سزا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اس کے بعد ایک تیسرا سفر ذوالقرنین بادشاہ، جو کہ غالباً مفسرین کے نزدیک شمال کی جانب وہ کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ ان کی زبان کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ کوشش کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ان کی یہ بات وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں، گفتگو کر پاتے ہیں، جس میں وہ قوم وہ ایک دوسری قوم کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین بادشاہ، کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے، کہ پیچھے سے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک رستہ ہے، پیچھے سے اس رستے کے ذریعے ایک قوم یاجوج ماجوج کی وہ آتی ہے، خون خرابہ کرتی ہے اور فساد برپا کرتی ہے۔ فساد برپا کرنے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کریں تاکہ وہ دوبارہ اس طرح ہمارے ساتھ ظلم زیادتی نہ کر سکے، فساد برپا نہ کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی خیرات چاہیے ہوگا ہم آپ کو دیں گے۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ ان کے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں وہ تم سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو جو میں تمہارے لیے کروں گا اس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، البتہ تمہاری افرادی قوت، تمہاری محنت، تمہارا مین پاور مجھے درکار ہوگا، تو تم اپنے لوگ، اپنے مزدور مجھے دو۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی اور انہوں نے اپنے مزدور اپنی محنت کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے، تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان بڑی بڑی لوہے کی چادریں رکھوانا شروع کر دی، اور نیچے سے آگ جلائی، اور سب سے اوپر پگھلا ہوا گرم تانبا اس کے اوپر ڈال دیا، تو ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اور ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار بنانے کے بعد
اس کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور کہا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ محض اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اور اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے تو اس کی نسبت رب العالمین کی طرف ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک مضبوط دیوار ہے، لیکن ایک وقت مقرر آنے والا ہے کہ جب یہ دیوار توڑ دی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کے اس پار وہ اس دیوار کو کریدنے کی، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کریدتے کریدتے جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلے دن آتے ہیں تو دوبارہ سے وہ دیوار پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ پوری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا کہ تم مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ کچھ مدت وہاں رکیں گے، اور پوری دنیا میں یاجوج اور ماجوج فساد برپا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ان یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ عز و جل ان میں ایک پھوٹ ڈال دیں گے، ایک بیماری ڈال دیں گے، اور وہ اس بیماری سے مر جائیں گے۔ پھر ان کی جو لاشیں ہیں ایک گدھ-نما پرندے ان کو اٹھا کر ایک غیر معلوم نامعلوم مقام کی طرف پھینکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، اور اس کے بعد زمین دوبارہ صاف ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج سے متعلق اور بادشاہ ذوالقرنین سے متعلق ایک مضمون تھا جس پر ہم سورۃ الکہف کے تحت بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم بیسیکلی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ عز و جل نے بنیادی چند ہستیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مختصر انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کا مجمل انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہجرت کے بعد حبشہ میں وہ نجاشی کے سامنے مسلمان موجود تھے، اور اس وقت کی بات ہے جب نجاشی جو کہ بادشاہ تھا حبشہ کا وہ عیسائی تھا، تو اس نے جعفر بن ابی طالب سے یہ مطالبہ کیا کہ جس محمد پر قرآن نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں سے کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے انہیں سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنا دیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تلاوت سننے کے بعد نجاشی زار و قطار رویا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس وقت اس کے آس پاس جو پادری موجود تھے وہ بھی زار و قطار رونے لگے، اور وہ اتنا روئے کہ ان کے ہاتھ میں جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری تر ہو گئیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ آج قرآن انہوں نے سنا تو وہ روئے، اور بڑے بڑے سنگ دل قسم کے بادشاہوں نے قرآن کو سنا تو ان کے بھی آنسو جاری ہو گئے، لیکن آج ایک مسلمان قرآن سنتا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ چنانچہ یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ زکریا علیہ السلام کی دعا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، چھپ چھپ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میرے رشتہ داروں میں میرے مرنے کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس سے مجھے امید ہو کہ وہ تیرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو میرے رشتہ دار کہیں منحرف نہ ہو جائیں تیرے دین سے، تو یا اللہ مجھے ایک اولاد ایسی عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن اے اللہ میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ عز و جل سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں اور ان کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں اور اس کا نام بتاتے ہیں یحییٰ علیہ السلام، جو کہ بعد میں نبی بنتے ہیں۔
اللہ عز و جل ان کو بیٹا عطا فرماتے ہیں جن کا نام یحییٰ اللہ عز و جل نے خود رکھا ہوتا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام چونکہ لڑکپن میں ہی اللہ عز و جل ان کو دنائی عطا فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ کو دانائی دی اور یحییٰ کو جو بھی ایک نفسانی علائشیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے ان کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ اس مضمون کے مکمل ہونے کے بعد اس سے بالکل فوراً بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام جوان ہوتی ہیں تو جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور تو یہ سن کر سیدہ مریم علیہ السلام گھبرا اٹھتی ہیں کہ میں کنواری ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں، تو میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ اور دوسرا ان کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ اگر ایک کنواری خاتون ماں بن گئی تو لوگوں کے لان تان سے وہ کیسے بچے گی؟ لیکن جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کذالک قال ربک، اے مریم تمہارے رب نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے پھونک وہ مارتے ہیں اور سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر وہ بیت المقدس جہاں وہ رہتی ہیں اسے تقریباً مفسرین کے نزدیک 8 کلومیٹر ایک مقام ہے بیت اللحم، وہاں پر یہ حمل کے ایام گزارتی ہے۔ جب ان کو درد ذے اٹھتا ہے، جب ان کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ عز و جل کے حکم سے وہ کھجور کے ایک درخت کے قریب آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیچے سے پاؤں کے پاس سے ایک چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اللہ عز و جل بیوی مریم کو کہتے ہیں وَحُزِّی اِلَیْکِ۔ اللہ عز و جل حضرت مریم سے یہ ان کو حکم دیا جاتا ہے وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم تم ایسے کرو۔ اب کہا مفسرین کے نزدیک یہ فرشتے کے ذریعے بی بی مریم سے یہ بات کی گئی کہ اے بی بی مریم تم یوں کرو کہ تم اپنی کمزوری کے باوجود اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم ہلاؤ گی اپنی طرف کھینچو گی تو اللہ تعالیٰ اس خشک تنے میں سے، اس خشک کھجور کے درخت میں سے تمہارے لیے گیلی کھجوریں، تر کھجوریں وہ اتاریں گے، تو تمہارے نیچے سے جو ایک نہر جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، چشمہ جاری کر دیا، اس سے پانی پیو اور تازہ کھجوریں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ عز و جل نے بیوی مریم پر کرم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے حکم سے سیدہ مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے دوبارہ بیت المقدس جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہاں داخل ہوتی ہے تو لوگوں کے لان تان شروع ہو جاتے ہیں کہ اے مریم نہ تو تمہارا بھائی، اے یا اخت ہارون ما کان ابوکی، اے ہارون کی بہن مریم تمہارے والد بھی نیک آدمی تھے اور تمہاری والدہ بھی، تمہاری والدہ جو ہے وہ ایک نیک خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، تم یہ کیا کر کے آئی ہو کہ تم نے شادی نہیں کی اور تمہارے گود میں بچہ ہے؟ تو اللہ عز و جل کے حکم سے سیدہ مریم وہ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ان تمام تمہارے سوالوں کا جواب یہ بچہ ہی دے گا، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے گود کا وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبیّ وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور میں جہاں ہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت رکھنا ہے، میں بابرکت ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور میں کسی قسم کی سرکشی نہیں کروں گا، میں اپنی والدہ کا فرما بردار بچہ بن کر رہوں گا۔ اب وہ جو بچے کی باتیں انہوں نے سنی تو ایک بہرحال ایک معجزہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جس طریقے سے والدہ کی گود میں بات کرتے ہیں تاکہ بی بی مریم یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی ثابت ہو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک نبوت ہے وہ بھی بچپن سے ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس ہی صورت میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد ان کے والد ان کو دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل
کے لیے چونکہ وہ مشقت اٹھاتے ہیں، وہ سفر کی تکلیف کاٹتے ہیں، وہ جلا وطنی کاٹتے ہیں اپنے علاقے سے دور، بہت ساری آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ پھر یعقوب علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرماتے ہیں اور ان کو اللہ عز و جل نبی بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک پوری ترتیب کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی پوری فہرست ان کی اولاد میں شامل ہے، ان کا بھی مجملاً ذکر کیا گیا۔ اور اس سے پہلے اللہ عز و جل نے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کی اس دعوت کے بعد کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت دی، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا مختصر ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل علیہ السلام وہ وعدے کے پکے تھے، سچے تھے، اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ جو تھے اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سیدنا ادریس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وہ تمام انبیاء جو کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ تمام لوگوں پر جب رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور سجدوں میں گر جاتے تھے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ مریم کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ طٰہٰ کے تحت اگر ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس پارے کا جو چوتھا مضمون ہے جو اس صورت کے تحت بیان کیا گیا ہے، وہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کو جا کے اذهب إلى فرعون إنه طغى، جا کے دعوت دے کیونکہ فرعون سرکشی پر اتر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہے تھے۔ اسی سال اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی سال کے جب بچوں کی قتل و غارت گری ہو رہی تھی، بڑے بے دردی سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ تم اپنے اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دو، تاکہ یہ صندوق چلتے چلتے یہ شاہی محل کے کنارے پر پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بچے کی محبت فرعون اور آس پاس کے لوگوں کے دل میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، جیسے ہی وہ صندوق شاہی محل میں پہنچا اور اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ ملا ان کو، اور فرعون کی بیوی کی خواہش پر فرعون نے اور اس کی بیوی نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ پر ایک احسان تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تمام بچے قتل کیے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ بچایا۔ پھر اپنے دشمن کے گھر اللہ عز و جل نے ان کو پالا، ان کی پرورش فرمائی شاہی محل میں، اور پھر بطور ان کی دودھ، ان کی رضاعت کے لیے ان کی والدہ کو چنا گیا، اور ماں اپنے بچے کو حضرت موسیٰ کو دودھ بھی پلاتی رہی، اور اس کے بدلے فرعون اس کو اجرت بھی دیتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا کہ غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہوا ان کے ہاتھوں، پھر وہ بھاگتے بھاگتے جان بچاتے مدین پہنچے، اور مدین میں اللہ عز و جل نے ان کے گھر کی، ان کی بیوی کی اور ان کے کام کاج کا بندوبست فرمایا۔ اور 10 سال بعد جب وہ واپس آ رہے تھے اور رستے میں وہ کوہ طور پہ چلے گئے آگ لینے کے لیے، تو وہاں پر اللہ عز و جل نے ان کو نبی بنایا، اور جیسے ہی نبی بنایا اور حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو کہنے لگے کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اے اللہ میرا دل تنگ ہے، میں فرعون کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، وہ تو مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی، میں اتنا فصیح نہیں ہوں، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، میرے ساتھ ہارون کو روانہ فرما دیں۔ اور اسی سورۃ طٰہٰ کے مطابق حضرت موسیٰ کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میرا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ جو ایک دعوت کی ذمہ داری ہے اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گھیرا کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ فرعون اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اور آگے فرمایا کہ مجھے میرا بھائی میرے ساتھ کر دے، یفقہوا قولی، اور ہارون کو میرے ساتھ کر دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ اس مشن میں شامل فرما اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اس کو میرے اس مشن میں شامل فرما، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم مل کر کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں، کھل کر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کریں، اور آپ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک اور احسان آپ پر کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور ہم نے آپ کی والدہ کو وہی کی، وہی معاملہ کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معاملہ کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو موسیٰ کو صندوق میں ڈالا، تو اس احسان کا دوبارہ اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے گئے، اور انہوں نے جا کے فرعون کو دعوت دی، اور فرعون نے ان کا مقابلہ کروایا جادوگروں کے ساتھ، ایون کہ جادوگر بھی مسلمان ہو گئے معجزہ دیکھ کر۔ اس کے بعد بھی فرعون اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جب نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے فرعون اور قبطیوں کو، یعنی فرعون کے علاوہ لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ دریا بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا عبور کروا دیا۔ تو یہ بنیادی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اور اس قصے میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ خصوصاً میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس حصے کو ضرور پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کو۔ یقیناً اس میں بہت ساری حکمت اور نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ اور آخری مضمون آج کے اس پارے کا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا متعلق ہے، کہ کسی طریقے سے اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نعمتوں والی جنت میں رکھا، شیطان نے ان کو بہکایا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فنسیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس عہد کو بھول گئے، اور انہوں نے ارادتاً وہ درخت کا پھل نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن انہوں نے شیطان کے بہکامے میں آ کے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ کس طریقے سے وہ بے لباس ہو گئے، اور کس طریقے سے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا کہ اب تم جب تک زندہ ہو تو شیطان، اولاد ابلیس اور اولاد آدم، ان کی دشمنی آپس میں جاری اور ساری رہیں گی۔ تو یہ تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک نصیحت کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ تم قرآن مجید کو لازم پکڑو، اس سے کنارہ کشی مت کرو، کیونکہ جو لوگ قرآن مجید سے کنارہ کشی کریں گے تو اس کی زندگی دنیا میں تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تم نے میری نشانیوں کو بھلا دیا، آج اللہ تمہیں بھلا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھول جائے، یا جو لوگ دنیا میں قرآن مجید کو پس پشت ڈالے، کنارہ کرے اور دنیا کی تنگی میں شکار ہو جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مختلف ہدایات دی ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ تسبیح بیان کریں، اور آپ جو ہے وہ سجدے کریں، اور آپ دین کے اوپر قائم رہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ ہمارا جو 16واں پارہ ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے، اور جو بنیادی باتیں اس پارے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہمارے پاس کوئی منصب ہے، کوئی سیٹ ہے، تو اس اختیار کا فائدہ اس طرح اٹھائیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کریں، کوئی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں، لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ویلیو ایڈ کریں، اور اللہ کے دین کے سربلندی کا کام کریں۔ دوسرا کام یہ کہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، جس طرح زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اگر اسباب نہیں ہیں، بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے، تب بھی دعا کیا کریں، کثرت کے ساتھ کریں، اور پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کریں۔ جب توجہ اور یقین کمال کا ہوگا تو بغیر اسباب کے بھی اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے حق میں دعائیں قبول فرمائیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تاثیر کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ کافر تھے قرآن مجید نے ان کو بھی رلایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے کیا کبھی ہمیں رلایا ہے؟ اگر نہیں رلایا تو قرآن مجید جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی تاثیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور چوتھی بات کہ اپنی نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں لوگوں کو شامل کریں۔ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ جو صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو موقع دیں، ان کو پروموٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی نعمت میں اپنے بھائی ہارون کو شامل کیا۔ آج ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں ہمارا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی سیکنڈ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ ہم کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پلان بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس نائب نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا مشن جاری رہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نبوت کی دعا اس لیے ان کے لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے مشن میں میرے ساتھ وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ میں زندگی میں کچھ صلاحیتیں ان کے پاس خاص ہیں، وہ فصیح ہیں، تاکہ وہ میرا دست و بازو بنے اور میری مدد کرے اور میرے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو شامل کریں۔ آپ اکیلے، میں اکیلے بہت کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا، بڑا دل رکھنا پڑے گا، اور ہمیں لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 16واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔